السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جامع الوقف کا سبق نمبر 8 چل رہا تھا ہمارا، جس میں سے 4 نمبر تک ہم پڑھ چکے تھے، اس کو ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 5 نمبر ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ سکتہ کی حالت میں روم اشمام جائز ہے۔ ٹھیک، سکتہ کی حالت میں روم اور اشمام جائز ہے، اگرچہ اداءً بوجہ تکلف مستعمل نہیں۔ تو روم اور اشمام جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو سبق گزر چکا اس میں آپ لوگوں نے جان لیا کہ سکتہ جو ہے یہ وقف کے قسموں میں سے ہے۔ تو جس طرح حرف موقوف علیہ مضموم اور مقصور پر روم کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حرف موقوف علیہ مقصور پر صرف روم کیا جاتا تھا، تو اسی طرح حرف مسکوت علیہ یعنی جس حرف پر سکتہ کیا جا رہا ہے وہ اگر مضموم یا مقصور ہے، یعنی مضموم ہے تو روم اور اشمام دونوں جائز ہیں، اور اگر مقصور ہے تو صرف کیا بولتے ہیں روم ہوگا۔ اب اس کو جب ہم سکتات جو ہیں وہ اس پر غور کرتے ہیں، نمبر 1 جیسے دیکھیے سکتہ لفظی، تو اس میں نہیں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سکتہ جو ہے نا یہ موقوف علی الوصل ہے، تو حالت وصل میں تو روم اشمام ہوتا نہیں، تو یہاں تو نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کی طرف جب آتے ہیں مانوی، تو یہ 2 قسموں پر ہے۔ ایک ہے واجبہ، جو واجب ہیں یہاں پر بھی روم اشمام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیے ہے ہی نہیں، کیونکہ روم اور اشمام ہونے کے لیے جو حرف ہو وہ مضموم ہو یا مقصور ہو، یہاں پر چاروں جگہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب بچا کون؟ جائزہ۔ تو جائزہ کی 2 قسمیں میں نے بیان کی تھی، ایک وہ جو یہ ائمہ وقف نے جس کو لکھا ہو جو 4 جگہ ہیں، اور ایک جائز وہ ہے ہر آیت پر، یعنی گول مدورہ جو ہوتا ہے نا، گول دائرہ، ہر آیت پر۔ تو ان 2 جگہوں میں سے اس میں جو ہے یہ ہے 4 جگہوں میں سے، یہاں یس دیر الریا پہ نا الریا یہ یہاں پر ضمہ ہے، تو اب یہاں پر حالت سکتہ میں روم اور اشمام جائز ہوگا۔ اسی طرح کوئی آیت ایسی ہے جس میں کیا بولتے ہیں وہ حرف مضموم یا مقصور ہے، تو وہاں بھی سکتہ جائز ہوگا، لیکن اس کے ادا کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ سانس کو جاری رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں اگرچہ اداءً بوجہ تکلف مستعمل نہیں، یعنی تکلیف کے باعث، لہٰذا اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ مستعمل نہیں ہے، لیکن جائز ہے اگرچہ مستعمل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے 6 نمبر پہ، سکتہ کرنا وہیں صحیح ہے جہاں سکتہ ثابت ہو، لہذا ہر حرف ساکن پر سکتہ ہو جانے سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ البتہ اگر حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ آئے تو کوئی حرج نہیں، یہ سکتہ بطریق جزری جائز ہے، اسی کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ سکتہ کرتے وقت حرف مدغم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے من راق وغیرہ۔
अब यहाँ पर दो चार चीज़ें बताई है। कितनी चीज़? पहली चीज़ तो ये बताई कि सक्ता वहीं सही है जहाँ सक्ता साबित हो। तो सबूत सक्ता जो है चार किस्मों के हैं, ठीक। वो चार किस्में कौन कौन? नंबर एक क्या है? ये लफ्जी वाली जो है, इसके दो हैं, ठीक है, और मानवी के दो। इनके अलावा ये जो वाजिबा हैं ये सकता है, और जायज़ा में से आयत और ये। इनके अलावा कहीं भी हरफ साकिन आए तो वहाँ सकता से बचना चाहिए। उसकी वजह यह है, मुसन्निफ ने यहाँ इसलिए लिखा कि देखिए जहाँ साकिन हर्फ होता है तो उसको अदा करने में सकता हो जाता है। उसको यानी साकिन हर्फ को सही तरीके से अदा करने की गर्ज से जो ताख़ीर होती है तो वो सकता की तरह हो जाता है। तो लिहाजा इस गलती से बचने के लिए मुसन्निफ ने कह दिया कि ऐसे जगह हो तो एहतियात करना चाहिए ताकि सकता ना हो जाए। और दूसरा जो बताया कि अगर हरफ सही साकिन के बाद हमज़ा आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये सकता लफ्ज़ी की तारीफ़ कर रहे हैं और आगे कह भी रहे हैं, उसी को सकता लफ्ज़ी कहते हैं, जिसको इससे पहले वाले सबक में आप देखेंगे जहाँ पर सकते की बहस हुई है तो वहाँ मुकम्मल मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर बताते हैं क्या है कि हरफ मुदगम को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। क्यों? वजह यही है कि देखिए यहाँ सकता कर ही इसलिए रहे हैं ताकि इदगाम ना हो जाए, यानी नून कारा में इदगाम ना हो जाए, इस वजह से तो सकता कर रहे हैं। तो लिहाजा हालत सकता में, हालत वस्ल में जब सकता करेंगे तो अब इदगाम से बचने के लिए क्या बोलते हैं, सकता कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं हरफ मुदगम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इदगाम ना हो जाए। बात समझ में आ गई? आखिर में अच्छा ख़त्म हो गया। उसके बाद में 8 नंबर देखिए, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं महल्ले वक्फ पर सकता जायज़ नहीं, अलबत्ता जिन अलामात वक्फ पर सकता मरसूम है वहाँ जायज़ है। इसी तरह आयात पर भी सकता जायज़ है। तो मैंने किस्म में से निकाली थी ना, जायज़ा किस्म में से आयात जो बताई थी वो ये देखिए, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा उसी को बता रहे हैं। और महल्ले वक्फ जैसे पीछे आप पढ़ चुके हो, जीम है, जा है, मीम है, फा है, ये सब महल्ले वक्फ कहलाते हैं। तो ये जहाँ मरसूम हो वहाँ सकता जायज़ ले। लेकिन अगर ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर सकता भी हो, जैसे कि इनमें से ले लीजिए, ठीक है, या इनमें से ले लीजिए, या आयत पर मीम वगैरह लिखे रहते हैं आयत पर, ठीक है, तो यहाँ अब वहाँ पर सकता जायज़ हो जाएगा। बात वाज़ेह है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर पे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं कि आयात पर रवायतन सकता जायज़ नहीं, अगर बिला लिहाज रवायत सकता किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। जाहिर सी बात है यहाँ रवायत में सकता साबित ही नहीं है। हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक क्या बोलते हैं, सकता जायज़ा वाजिबा जो है वो सिर्फ 4 जगह हैं, बराबायत शातबी, ठीक है, और ये लफ्ज़ी सकता है, ये हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की रवायत में क्या बोलते हैं, बतरीके जज़री है, ठीक है। इसके अलावा और जो सकता वो क्या बोलते हैं, साबित है लेकिन रवायतन नहीं। तो वही मुसन्निफ कहते हैं आयात पर रवायतन सकता जायज़ नहीं, अगर बिला लिहाज रवायत सकता किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। यानी एतकाद ये ना हो कि यह रवायतन हम कर रहे हैं, अगर एतकाद ये कर लेंगे तो फिर रवायत लाजिम आएगा, क्योंकि जो चीज़ रवायत में नहीं है उसको आप रवायत में साबित कर रहे हैं। तो लिहाजा रवायतन नहीं बल्कि ये कहेंगे हाँ ये सकता साबित है, लिहाजा यहाँ सकता कर रहे हैं। 10 नंबर पे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं, 10 नंबर पे देखिए, सकता की अलामत सीन है, ख्वा आयत पर हो या बिला आयत पर, लेकिन दरमियाने आयत में सकता ना मरसूम हो तो ना करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं,
आयत पर तो सक्ता साबित है, तो यहाँ हो क्या बोलते हैं या ना हो, ये सीन जो है यहाँ हो या ना हो, यहाँ आयत की वजह से सक्ता कर लेंगे। दूसरी जगह कह रहे हैं कि दरमियानी आयत पे सक्ता ना मरसूम हो तो ना करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जहाँ सक्ता मरसूम ही नहीं वहाँ सक्ता क्यों करेंगे। और ये सीन जो है ना ये सक्ता का रमज़ है, यानी मुखफ़फ़ है उसका। लेकिन कुरान शरीफ में आप देखोगे तो सक्ता ही लिखा होता है, अक्सर जो है नुस्खे में सक्ता ही लिखा आपको मिलेगा, और कहीं कहीं सीन भी लिखा रहता है, इसलिए सीन बता दिया। हाँ, नहीं तो आप कहो कि यहाँ तो सीन लिखा ही नहीं, सक्ता लिखा रहता है। अब मेरा जो इस ताल्लुक़ से जो सबक नंबर 8 का जो पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप समझ जाओगे, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं शुरू में बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। 11 नंबर, सक्ता करने में वक्फ से ज़्यादा ताख़ीर हो गई तो ऐसा सक्ता करना जायज़ नहीं, क्योंकि भाई सक्ता और वक्फा इसमें तो फ़र्क करना चाहिए ना, इसकी भी बात हो चुकी है पीछे। इसलिए कि इसकी अदा मौकूफ़ अलन नक़ल है, इसी वजह से वक्फा को सक्ता कहना सही नहीं। जवाब खुद ही दे दिया। ठीक, आगे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं कि हुरूफ़ मद के बाद सक्ता किया जाए, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ जो सक्ता कर रहे हैं किस वजह से? आयत की वजह से। ठीक है, यह सक्ता जायज़ा मानविया जायज़ा की किस्म एक क्या है? आयत। ठीक है, दूसरी किस्म इसकी क्या आएगी? ये। तो ये आयत पर ही सक्ता यहाँ कर सकते हैं। तो अब यहाँ आयत क्या बोलते हैं, जहाँ सक्ता कर रहे हैं ये हरफ मद के बाद सक्ता कर रहे हैं नून पर, तो उसी के बारे में फरमा रहे हैं कि हुरूफ मद के बाद सक्ता किया जाए, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, यहाँ मीम, तो उस वक्त मद करना भी जायज़ है। भाई क्यों जायज़ है? क्योंकि सक्ता अज़ क़िस्म वक्फ के होता है, तो जिस तरह वक्फ में हरफ मौक़ूफ़ अलैह को मुतहर्रिक को साकिन कर देते हैं, ताए मुदव्वरा को हाय साकिना से बदल देते हैं, दो ज़बर को अलिफ से बदल देते हैं, इसी तरह हरफ मस्कूत अलैह मुतहर्रिक को भी साकिन कर देंगे, ताए मुदव्वरा को हाय साकिना से बदल देंगे, दो ज़बर को अलिफ से बदल देंगे। इस वजह से जब वहाँ पर साकिन करेंगे तो सबब मद पा लिया जाएगा, अर्रहीम और आलिमीन में सबब मद पा लिया जाएगा, तो हरफ मद के बाद सबब मद पा लिया जाए तो जाहिर सी बात है मद होगा। इसलिए फरमाया कि तो उस वक्त मद करना भी जायज़ है। अब कह रहे हैं कि 13 नंबर पे मद्दे मुत्तसिल पर सक्ता किया जाए, मिसल या यहाँ है, तो उस वक्त बवजह सुकून आरिज तूल भी जायज़ है, लेकिन कसर जायज़ नहीं। और मद्दे मुनफसिल में बहालत सक्ता मद जायज़ नहीं। क्यों? मद्दे मुनफसिल में जब सक्ता कर देंगे, अब यही आप देख लीजिए कि मद्दे मुनफसिल कब करते हैं? हालत वस्ल में। वक्फ कर देंगे तो क्या बोलते हैं फिर सबब पाया नहीं जाएगा। वो सबब क्या? हमजा दूसरे कलमा में है, यहाँ पर आप वक्फ कर दिया, तो जैसा वक्फ में मद्दे मुनफसिल में मद नहीं करते थे, मद्दे फरई, इसी तरह सक्ता में भी नहीं करेंगे। और मद्दे मुत्तसिल में क्या बोलते हैं? तूल भी जायज़ है, कसर जायज़ नहीं। तो क्यों जायज़ है? इसको आप पीछे जो सबक हम पढ़ा चुके हैं मद्दे मुत्तसिल के बहस में, उसमें मुकम्मल बयान किया गया है, उसको आप देख लें, इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। 14 नंबर है, सक्ता करके इब्तिदा ही करना चाहिए, बहालत सक्ता इयादा जायज़ नहीं। जिस तरह वक्फ करने के बाद महल्ले वक्फ पर वक्फ कर दिया जाए तो इयादा करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह महल्ले सक्ता पर सक्ता कर देंगे तो फिर इयादा नहीं करेंगे, इब्तिदाई इयादा जायज़ नहीं है। बात समझ में आ गई? फ़ायदा, जहाँ इनफिसाले माना की वजह से वस्ल और इत्तिसाल कलाम की वजह से वक्फ मुनासिब नहीं होता, वहाँ सक्ता ही करने से माना की वजाहत होती है। ये सक्ते के यानी मैं पहले बता चुका हूँ इसको, ठीक है, वो सक्ता क्यों करते हैं उसके ताल्लुक से बयान हो रहा है। 15 नंबर है,
حروف مقطعات پر مثل حامیم عین سین قاف سکتہ کرنا روایتاً جائز نہیں، البتہ ان حرفوں کو ادا کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ کسی حرف پر سکتہ نہ ہونے پائے۔ البتہ میم پر بوجہ آیت سکتہ جائز ہے۔ حامیم یہاں پر آیت ہے تو آیت کی وجہ سے یہاں سکتہ جائز ہے، حروف مقطعات کی وجہ سے سکتہ جائز نہیں، بات واضح ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، جن کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ ہے ان پر بجز آیت کے سکتہ کرنا جائز نہیں۔ اس قسم کے 7 کلمات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ تو جان لیجئے کہ ہائے سکتہ اس ہا کو کہتے ہیں جس کو اہل عرب وقفاً بعض کلمہ موقوف علیہ کے آخری حرف کی حفاظت کے لیے اصل کلمہ پر زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے اصل کلمہ ہے اقتدا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آخری حرف جو دال ہے اس کی حفاظت کے لیے ہا کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس ہا کو ہائے سکتہ کہتے ہیں۔ ہائے سکتہ کے تعلق سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آیت کے علاوہ، یعنی آیت کے علاوہ اس پر ہائے سکتہ پر سکتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت پر تو بھائی آیت کی وجہ سے سکتہ جائز ہے، آیت کی وجہ سے، جیسے لم یتسنہ یہاں آیت ہے تو یہاں پر سکتہ کر سکتے ہیں آیت کی وجہ سے، کیونکہ آیت جو میں بتا چکا ہوں کہ سکتہ معنویہ جائزہ کی 2 طرح کے ہیں، ایک ہے وہ جو آیت پہ سکتہ کیا جائے، دوسرے یہ 4 جگہ، ٹھیک۔ اچھا، تو 2 جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ ہے اور یہ ہے، تو یہاں پر کیا بولتے ہیں؟ سکتہ جائز ہے۔ پھر مصنف نے اس کی وضاحت کیوں کی؟ تو اس کی وضاحت اس لیے کی کہ دیکھیں اس کے نام میں سکتہ ہے، یعنی اس ہا کو کیا بولتے ہیں؟ ہائے سکتہ، تو اس کے نام میں سکتہ ہے، لہٰذا یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اس میں سکتہ اصطلاحی ہے۔ کیا وہم ہوتا؟ اصطلاحی ہے۔ تو مصنف نے اس وہم کو اس حکم کے ذریعے ختم فرمایا، اس میں سکتہ کرنا جائز نہیں، اس میں سکتہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم ہے۔ تو اس حکم کے ذریعے سے کیا بولتے ہیں؟ جو وہم ہو سکتا تھا وہ دور کر دیا۔ لہذا تو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ کون 7 جگہ ہیں؟ 7 جگہ یہی ہیں، لم یتسنہ، اقتدی، کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ۔ تو یہاں پر جو سکتہ، اب یہاں پر کوئی پوچھ لے کہ یہاں سکتہ ہوگا کہ نہیں، تو ہوگا بھائی سکتہ۔ تو اس ہائے سکتہ کی وجہ سے سکتہ نہیں ہوگا، کس کی وجہ سے سکتہ ہوگا؟ سکتہ یہاں آیت جو ہے اس آیت کی وجہ سے سکتہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سکتہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اب اس کو بھی جو ہم سے جڑے ہیں، پہلا سبق جنہوں نے پڑھا ہے اس میں میں نے مکمل بیان کیا ہے، لہٰذا میں عبارت صرف پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، سکتہ لفظی، سکتہ معنوی۔ سکتہ لفظی وصل کے حکم میں ہے لیکن بروایت حبس یہ سکتہ جائز نہیں، بروایت حبس یہ سکتہ جائز نہیں، بجز اس صورت کے جو طریقے جزری ہو۔ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ 17 نمبر آیات پر نیز جو سکتے مرسوم ہے وہ سکتے معنوی ہیں، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ سکتے معنوی وقت کے حکم میں ہے اور سکتے لفظی وصل کے حکم میں، یہ بھی ساری چیز بتائی جا چکی ہے۔ 18 حفص رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں ذیل کے 4 کلمات پر سکتہ واجب ہے، کیوں سکتہ کرتے ہیں اس کے بھی تعلق سے بتایا جا چکا ہے۔ آگے اب دیکھ لیجئے آگے کیا ہے؟ علامات وقت پر صرف ممر قدینہ پر سکتہ واجب ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بولتے ہیں؟ میم کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہاں سکتہ واجب ہے، اس کے بھی تعلق سے بتایا جا چکا ہے۔ اس پر اگر یہ وقف لازم بھی ہے، اس پر اگرچہ وقف لازم بھی ہے لیکن اگر وقف نہ کیا گیا تو سکتہ کرنا واجب ہے، کیونکہ سکتہ کا حکم کب ہے؟ حالت وصل میں، ٹھیک ہے، وقف کر دیا گیا تو اس کے بھی تعلق سے باتیں ہو چکی ہے۔
نمبر 20 میں ائمہ وقف سے درمیانی آیت میں صرف 4 جگہ سکتہ جائز ہیں، اس کے تعلق سے بتایا جا چکا ہے یہ، ٹھیک۔ اب جو ہے تنبیہات سکتہ، جن مواقع پر ائمہ وقف کے نزدیک سکتے جائز ہیں ان کو روایتاً نہ کرنا چاہیے، ورنہ کہ پھر روایت لازم آئے گا۔ البتہ بلحاظ روایت سکتہ کرنا جائز ہے، بلا لحاظ روایت سکتہ کرنا جائز ہے، بات عبارت سے واضح ہے۔ آیات پر سکتہ چونکہ لغرض الاعلان جائز ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ کسی آیت پر سکتہ کیا جائے اور کہیں نہ کیا جائے، یعنی سکتہ کریں گے کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جس صورت میں ہم آیت کے اعلان کے لیے سکتہ کریں گے تو ہمیں ہر آیت پہ سکتہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ وہاں کا سکتہ کرنے کا مقصد وہاں اس لیے ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر آیت ہے اور اس صورت میں اتنی آیتیں ہیں، تو اگر ہم کہیں سکتہ کر رہے ہیں کہیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ مقصد فوت ہو گیا نا۔ تو وہی مصنف فرما رہے ہیں کہ آیات پر سکتہ چونکہ لغرض الاعلان جائز ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ کسی آیت پر سکتہ کیا جائے اور کہیں نہ کیا جائے۔ جب اعلان کے غرض سے سکتہ کرنا ہو آیات پر تو جتنی آیتیں ہیں سب پر سکتہ کرنا لازم ہوگا۔ سکتہ نہ بلا ثبوت جائز ہے اور نہ بلا ضرورت سکتہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر ثبوت ہے وہاں پر سکتہ وہیں پر سکتہ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے، اور ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ بلا ضرورت بھی سکتہ نہ ہونا چاہیے۔ جیسے آیت پر سکتہ ثابت ہے تو اب وہاں بغیر ضرورت کے سکتہ نہ کریں، اگر ضرورت ہے تو سکتہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اعلان کرنا مقصد ہو۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں سکتہ کرتے وقت حمزہ یا ہا کی آواز نہ ظاہر ہونے پائے، ورنہ ایک حرف کی زیادتی لازم آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے۔ نمبر 5 آگے ہے، نمبر 5 جو مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ ہے، یہ بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ جیسا کہ شرح جزری لملا علی قاری صفحہ نمبر 63 پر ہے کہ بعض جاہلوں کی زبان پر جو یہ مشہور ہے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر دلیل، حرب وغیرہ جیسی تراکیب میں شیطان کے 7 نام ہیں، تو یہ قطع فاحش اور بیہودہ قول ہے۔ اور پھر جاہلوں کا الحمد کی دال، ایاک کے کاف اور ان کے مثل دوسرے کلمات پر سکتہ کرنا کھلی ہوئی اور واضح غلطی ہے۔ لہٰذا اس غلطی سے متنبع کرنے کے لیے مصنف نے خود فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ ہے، یہ بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ بات ختم ہو گئی، الحمدللہ ہمارا کیا بولتے ہیں سبق نمبر 8 مکمل ہوا۔ اس میں جو دیا گیا ہے سکتہ سوالات ہیں، سکتہ از قسم وقف ہے، اس کا مطلب بیان کرو، سکتہ کرتے وقت پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے، آیات اور علامات وقف پر سکتہ کرنا جائز ہے یا نہیں، لفظ ممر قدینہ پر وقف ضروری ہے یا سکتہ میں کس قدر توقف اور تاخیر ہونی چاہیے، مفصل جواب تحریر کریں۔ آگے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق جو آ رہا ہے وہ سکوت کی تعریف اور اس کے احکام کے بیان میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔